بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت صغریٰ تھی اور سالوں سے حضرت حجت کا نام چھپ چھپ کر لیا جاتا تھا۔ مومنین کے دلوں پر ان کی رویت کی عظیم حسرت تھی۔ میں ابوالحسن زراب اصفہانی سالوں سے حضرت حجت سے ملاقات کے لیے دل کو جلا رہا تھا۔ نہ دنیا میں دل لگتا تھا اور نہ اپنی تجارت میں۔ میری تنہا آرزو اپنے مولا کی زیارت تھی کہ اس کی زیارت کی توفیق کو عالم پر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے حج کے سفر کا ارادہ کیا تاکہ اپنے مولا کی زیارت کر سکوں۔ جب مکے میں پہنچے تو ہمارا کاروان ایک قدیمی گھر میں ٹھہرا، گھر کے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر اسلام کی عظیم خاتون حضرت خدیجہ کا تھا، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے بھی اس گھر میں رہائش اختیار کی۔ پرانا گھر لیکن زندہ گھر تھا۔ اس گھر کی فضا میں ایک خاص سکون تھا، گویا ابھی تک اس گھر کے مالکین وہیں پر رہتے ہیں۔ اس گھر کے انتظامات سنبھالنے والی ایک خاتون تھی، اعلیٰ وقار اور نافذ نگاہ رکھنے والی خاتون۔ اس کے چہرے سے زمانے کے اتار چڑھاؤ اور یادیں جھلک رہی تھی۔ پہلی بار میں ہی میں نے اس خاتون سے پوچھ لیا، کیا سچ میں کسی زمانے میں اس گھر میں امام رضا علیہ السلام رہتے تھے؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور کہا، ہاں، اور میں اس خاندان کی خادمہ ہوں۔ یہ گھر امام رضا علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ملا ہے، اور میں نیز امام کی اجازت سے اس گھر میں ساکن ہوں۔ میرا دل لرزنے لگا کیونکہ میں ایسی خاتون کے سامنے کھڑا تھا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی امین تھی۔ مجھ میں بولنے کی توانائی ختم ہو گئی تھی۔ میں مبہم کھڑا تھا اور وہ خاتون چلی گئی تھی۔ میرے ذہن میں فکروں کا ہجوم تھا۔ رات ہو گئی، لیکن جو کچھ پیش آیا تھا اس کے ہیجان کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں خود کو امید دے رہا تھا کہ امام کی اس خادمہ سے آشنائی بھی امام کا لطف ہے۔ اچانک آنگن میں ایک نور منور ہوا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گیا۔ ایک ملکوتی نور تھا، سب سوئے ہوئے تھے اور وہ نور گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چراغ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے نور نکل رہا تھا اور گھر کو روشن کر رہا تھا۔ اس کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے جنت کی نسیم اس گھر پر لہرا رہی ہو۔ وہ نور اس بوڑھی خادمہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اچانک میں نے گھر کے دروازے پر نگاہ کی، کیونکہ ان دنوں میں مکہ ناامن تھا اور گھر کے دروازے کو بند کرنے کے بعد اس کے آگے ایک بڑا پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن دروازہ بند تھا اور وہ پتھر جس طرح سے رکھا گیا تھا ویسا ہی بے حرکت اپنی جگہ پر تھا۔ میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، بس یہ شخص کس طرح اندر آیا ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے جرأت نہیں کی کہ اس کے کمرے کی طرف جاؤں، اور اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ نور غائب ہو گیا۔ اگلی رات بھی ایسا ہی پیش آیا، لیکن اس بار مجھ میں آنگن میں جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میری جستجو ہر لمحہ زیادہ ہو رہی تھی، اور میں اس بوڑھی خاتون سے بات کرنے کی فرصت تلاش کرنے لگا کہ کس طرح اس شخص کا آنا اور اہل سنت کے ساتھ سفر کرنا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ تیسری رات کو یہ فرصت مجھے مل گئی۔ میرے سارے ہم سفر طواف کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن میں نہیں گیا اور منتظر رہا تاکہ وہ نورانی شخص دوبارہ آئے۔ پچھلی 2 رات کی طرح اس رات بھی وہ نورانی شخص آیا۔ میں نے بھی ہمت کر کے بوڑھی خاتون کو آواز دی اور کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی خاتون مسکرانے لگی جیسے وہ اس منظر کی منتظر تھی۔ کہنے لگی، اتفاق سے مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی، لیکن تمہارے ہم سفروں کی وجہ سے اب تک خاموش تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، اپنے شریکوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ان کو تحمل کرو۔ میرا دل لرزنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ بوڑھی خاتون نے ناراضگی کے ساتھ کہا، میں خود کہہ رہی ہوں۔ میں حیرت زدہ سوچنے لگا کہ اس کو کہاں سے معلوم ہوا۔ ایک عرصے سے میں اپنے شریکوں کے ساتھ اعتقادی مسائل میں درگیر تھا۔ انہوں نے نیز مجھے حاکم کی نگاہ میں بدنام کر دیا تھا اور میں مجبوراً فرار کر گیا تھا، لیکن یہ خاتون کس طرح آگاہ ہوئی؟ میں نے موضوع کو جاری نہیں رکھا
اور حیرت زدہ اس خاتون سے سوال کیا کہ آپ کو خدا کی قسم مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے آج تک امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے ایک آہ بھری اور یادوں میں غرق ہو گئی، اور ایک لمحے کے لیے اس نے ایک عمر کو ذہن میں دہرایا اور کہا، جن دنوں بانو نرجس حاملہ تھیں میں امام کے گھر کی خادمہ تھی۔ امام کے حکم سے میں ایک کام کے لیے مصر گئی۔ وداع کے وقت حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی آخری عمر میں ہمارے مہدی کو دیکھو گی، جس طرح ہماری خدمت کر رہی ہو اس کی بھی خدمت کرو گی۔ میرے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، میرا دل لرزنے لگا۔ میں نے خود سے کہا کہ پس یہ خاتون امام سے رابطے میں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بے اختیار بغیر مقدمے کے میں نے ان سکوں کو انہیں دیا اور ان سے کہا کہ یہ کسی سادات کو دے دینا جو آپ کو صحیح لگے۔ 10 چاندنی کے سکے تھے۔ میں نے نیت کی تھی کہ اس کو مقام ابراہیم پر رکھوں گا۔ ان میں سے 6 سکے مامون کے زمانے کے تھے کہ جس پر امام رضا علیہ السلام کے نام لکھا ہوا تھا۔ بوڑھی خاتون گھر میں گئی اور واپس آئی اور کہنے لگی، ان سکوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے نیت کی تھی مقام ابراہیم پر اس کو رکھ دیں۔ صرف وہ سکے کے جس پر امام رضا علیہ السلام کے نام تھے ان کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ دوسرے سکے رکھ دیے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میں نے جس کو دیکھا تھا وہ میرے سردار، میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام تھے کہ جس کو نور کے دریا میں دیکھا تھا۔ اس رات کے آخری لطف ایک ڈائری تھی کہ جو اس خادمہ نے مجھے دی۔ میں نے اس کو لرزتے ہاتھوں سے کھولا، کلمات کو دیکھا، بوسہ دیا۔ وہی صلوات تھی کہ جو بعد میں مجھ حقیر کے نام سے صلوات زراب اصفہانی کے نام سے معروف ہوئی۔ اس گھر میں سکونت کے دوران میں نے بارہا دیکھا کہ لوگ مختلف مقامات سے، مختلف شہروں سے، مختلف قبائل سے، مختلف زبان میں بات کرنے والے اس بوڑھی خاتون کے پاس آتے ہیں، خط رد و بدل ہوتے ہیں۔ بوڑھی خاتون ان کی زبان میں ان سے کلام کرتی تھی، آرام، مسلط، اور میں حیرت زدہ اس خاتون کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس خاتون نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس گھر میں امام کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا عطر اس گھر میں جاری ہے، اور وہ لوگوں اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان رابطے کی کشتی بنی ہوئی ہیں۔